مراد اول بن اور خان غازی 1326 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1360 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا تیسرا حاکم بنا۔ مراد اول ایک بہادر مجاہد، کریم النفس، دیندار اور نظم و ضبط کا بڑا پابند حاکم تھا۔ مراد اول کے دور حکمرانی میں عثمانیہ سلطنت کا رتبہ بہت تیزی سے بڑھا۔ مراد اول کے حاکم بننے کے بعد جلد ہی اس نے بیک وقت ایشیائے کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ 762 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں عثمانی فوج نے یورپ میں فیلیپوپولس اور ایڈریانوپل شہر فتح کیے۔ ایڈریانوپل کا نام بعد میں بدل کر ادرنا رکھا گیا۔ بلکان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بیزنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی میں مراد اول نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا۔ مراد اول نے سلطنت کو انتظامی امور پر دو صوبوں اناتولیا ایشیا اور رومیلی یورپ میں تقسیم کیا۔ 1363 عیسوی میں تھریس فتح ہوا۔ 1366 عیسوی میں ایک صلیبی فوج جس کی سربراہی ایمیڈس ششم کر رہا تھا نے بیزنطینیوں کی مدد کی اور گالی پولی جو اور خان غازی کے دور میں فتح ہوا تھا پر قبضہ کر لیا، لیکن اگلے ہی سال ترکوں نے دوبارہ یہ شہر اپنے نام کیا۔ مراد یکے بعد دیگرے یورپ کے شہر فتح کرتا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ یورپی بلکانی صلیبی جس میں سربیا، بلغاریہ، ہنگری اور سلطنت بیزنطینیہ شامل تھیں نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، لیکن عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نے نسبتاً ایک چھوٹے لشکر سے دریائے ماراتیزا کے قریب ان کو شکست دی۔ اس فتح کے نتیجے میں تراکیہ اور مقدونیہ کی سلطنتیں فتح ہوئیں اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا جا پہنچے۔ سلطنت بیزنطینیہ کے املاک اور شہر نیز بلغاریہ اور سربیا کے شہر موسم خریف کے پتوں کی طرح یکے بعد دیگرے جھڑتے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا۔ ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے بلغاریہ، سربیا اور بیزنطینی حکمرانوں نے مراد اول کو سالانہ جزیہ دینے پر ہی اکتفا کیا۔ 1385 عیسوی میں موجودہ بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ 1386 عیسوی میں سربیا کا شہر نیش فتح ہوا۔ دوسری طرف اناتولیا میں سلطان مراد نے اپنی ریاست کو توقت تک پہنچا دیا۔ 1389 عیسوی میں سلطان مراد اول نے کوسوو کی پہلی جنگ میں بلکان میں موجود شمالی سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کے مشترکہ حصائی افواج کے لشکر اجرار کو شکست فاش دی۔ کوسوو کی پہلی جنگ میں کامیابی کے بعد میدانی جنگ میں ایک سرب زخمی فوجی نے سلطان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا بہانہ کیا۔ جب وہ سلطان کے پاس آیا تو اس نے اپنے زہر آلود خنجر سے سلطان کو زخمی کر دیا اور سلطان مراد اول 15 شعبان 791 ہجری بمطابق 8 اگست 1389 عیسوی کو شہادت کا تاج سر پہ سجائے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمان قبیلے کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے 1383 عیسوی میں خداوندگار یعنی سلطان کا لقب حاصل کیا۔ سلطان مراد نے اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی حکومت کی کہ کوئی ہم عصر ان کی برابری نہ کر سکا۔ جنیچری کے لیے باقاعدہ تنخواہ کا نظام متعارف کروایا، حکومتی اور فوجی نظام کے لیے دیوان کی تشکیل دی، ٹیکس سسٹم میں ترامیم کی جس کی بدولت عثمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ آمدنی اخراجات سے زیادہ ہوئی۔ سلطان مراد اول کو وراثت میں 95,000 مربع کلومیٹر کی سلطنت ملی، اور جب سلطان مراد شہید ہوئے تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ گویا
انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے رقبے میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔ سلطان مراد اول کے جسم کو محفوظ کر کے بروسا لے جایا گیا، جہاں انہیں مدفون کیا گیا، جبکہ سلطان مراد کے اندرونی اعضاء کو کوسوو میں ہی شہادت کی جگہ دفنا کر مقبرہ بنایا گیا، جو مشید خداوندگار کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی کوسوو میں ہی موجود ہے۔